الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام اور طلبہ عزیز، آج میں ایک بہت اہم اور نازک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات صحیح نیت کے ساتھ صحیح انداز میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو بتانے سے پہلے دو باتیں تمہیدی طور پر بتا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے کام کرنے کے مختلف میدان ہیں۔ ایک ہمارا میدان ہے مدرسے کا، اسی طرح دعوت و تبلیغ کا ایک میدان ہے، تصنیف و تالیف کا بھی ایک میدان ہے، ایک وہ بھی میدان ہے جو ہمارے مظلوم بھائی بالکل میدان میں جمے ہوئے ظالموں کے خلاف جو ہے ڈٹے ہوئے اور ثابت قدم ہیں۔ یہ سب دین کے کام کے میدان ہیں اور یہ سب کار نبوت ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مدارس والوں کو جس لائن میں اور جس کام میں لگایا ہے، ہم کو اور ہمارے اکابر اسلاف کو اس پر پورا اطمینان اور انشراح ہے کہ یقیناً یہ کار نبوت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں جو چیزیں بتائی گئی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ قرآن کی لوگوں کو تلاوت کر کے سنائیں، یزکیہم، لوگوں کی صفائی یعنی دل کی صفائی کریں، ان کو اسلامی اخلاق سکھائیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو قرآن کا علم سکھائیں، حدیث کا علم سکھائیں۔ یہی مقاصد نبوت قرآن کریم میں مختلف جگہ بیان کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدرسوں میں یہ تمام مقاصد مکمل طور پر جو ہے مد نظر ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، ننھے منھے معصوم بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اسی طرح اچھے اخلاق کی تعلیم ہوتی ہے، تزکیہ پر محنت ہوتی ہے۔ ہمارے جامعہ میں ہر دن فجر بعد جو تعلیم ہوتی ہے آپ عزیز طلبہ سنتے ہیں، یہ سب تزکیہ سے متعلق ہیں۔ اور الحمدللہ اگر آپ فجر سے پہلے مدرسے کا چکر لگائیں گے تو ضرور آپ کو 2 4 5 10 جگہوں سے اللہ کے ذکر کرنے کی آواز آئے گی۔ یہ اللہ اللہ کرنے کی جو آواز آئے گی، یہ جو صدا آپ کو سنائی دے گا، یہ تزکیہ ہے۔ الحمدللہ مدارس میں اس پر بھی عمل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کو اور قرآن کے معانی اور مطالب کو سکھایا جاتا ہے، حدیثوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو جو مقاصد نبوت ہیں، جو کار نبوت ہے، یہ مکمل طور پر انجام دیا جا رہا ہے۔
اس لیے ہم اس پر مطمئن منشرح اور اللہ کا شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں کار نبوت میں لگایا ہے، اور ہمارے جو بھائی نبوت کے اور بھی دوسرے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے رفیق ہیں، ہمارے معاون ہیں۔ ہم ان کی ترقی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے اندر اخلاص ہو، ان کے اندر محنت کا جذبہ ہو، امت میں ان کے ذریعہ بھی انقلاب پیدا ہو۔ ہم اس کے لیے متمنی اور دعا گو ہیں۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایک خصوصی جو امتیاز رکھا ہے وہ ہے یہ امت معتدل اور میانہ رو امت ہے۔ اس میں افراط تفریط نہیں ہے، نہ بہت غلو ہے نہ بہت کمزوری اور کمی ہے، نہ ایسا ہے کہ دن رات عبادت ہی کرتے رہو، اور نہ ایسا ہے کہ بس سنڈے کو عبادت کر لو باقی 6 دن بالکل چھٹی۔ اس میں اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ عبادت بھی کرو اور حقوق العباد کو بھی ادا کرو، اپنا حق بھی ادا کرو، اپنی بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرو، اپنے جسم کا اپنی آنکھ کا بھی حق ادا کرو، عبادت بھی کرو، کھاؤ بھی، پیو بھی، سو بھی، روزے بھی رکھو۔ یہ اعتدال ہے۔ اسی طرح میں نے ترمذی شریف کی جو حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے اگر دوستی کر رہے ہو تو اتنی مت دوستی کرو کہ خدا نہ خواستہ کبھی دشمنی ہو جائے تو اس وقت افسوس کرنا پڑے۔ دوست کو دوست بنا کر رکھو مگر چوکنا رہو کہ ہو سکتا ہے یہ دوست میرا کبھی دشمن ہو جائے، اور اگر کسی سے دشمنی کر رہے ہو تو اس میں بھی ایسا غلو مت کرو کہ کبھی وہ اگر دوست بن جائے تو تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے، کہ وہ دوست اس وقت کہے کہ یار تم نے مجھ کو اس طرح ستایا تھا، تو اس وقت تم کو شرمندگی ہونی ہوگی، اس وقت افسوس ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس امت میں ہر معاملے میں اعتدال، میانہ روی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں باتیں تو تمہید کے طور پر میں نے بیان کیا۔ آگے جو مجھے ایک اہم بات کی طرف بتانا ہے، اہم بات کی وضاحت کرنی ہے، اس وقت آسام کے مختلف علاقے سے، خاص طور سے اتر نوگاؤں اور لور آسام سے ہمارے مختلف دوستوں کا، مدرسے کے، ہمارے جامعہ کے مختلف پرانے فضولہ کا، مختلف اساتذہ کے پاس فون آتا ہے کہ اس وقت دعوت و تبلیغ کا کام 2 دھڑوں میں تقسیم شدہ ہے، ہم کن کا ساتھ رہیں؟ کیا فلاں کے ساتھ رہنے سے ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ بعض علماء ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اگر کسی گمراہ کے ماتحتی میں تم کام کرو گے تو چاہے تم کتنے بڑے مخلص ہو کر کام کرو اور صحیح نہج پر کام کرو، لیکن صرف ماتحتی میں ہونے کی وجہ سے تم بھی گمراہ قرار دیے جاؤ گے۔ یہ فتویٰ صادر کیا جا رہا ہے۔ ان علماء کرام کو شاید غلط فہمی ہو رہی ہے۔ قرآن و حدیث میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، اللہ کے نبی نے یہ پیشین گوئی دی ہے کہ آئندہ زمانے میں ظالم حکمراں بھی بادشاہ بنیں گے، ظالم لوگ بھی حکمراں بنیں گے، تم ان کی بھی اطاعت کرنا، الا یہ کہ وہ ایسی بات کہے جس میں اللہ کا حق جو ہے حق تلفی ہو، قرآن و حدیث کے خلاف بات کہے تو پھر مت ماننا، وہ جو صحیح بات کہے وہ ماننا۔ چنانچہ یزید کی حکومت میں صحابہ کرام جو ہے چلے، تابعین کی بڑی جماعت ان کی حکومت کو مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ان کے ماتحت میں بہت سے جنگ اور غزوات بھی کی۔ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم جابر کے ماتحت میں تابعین، تبع تابعین کے بڑے طبقہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کیے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر حجاج ابن یوسف ظالم تھا تو ان کی حکومت کو ماننے والے سبھی ظالم تھے۔ اسی طرح خود ہمارے ملک کی آزادی میں ہمارے بزرگوں نے گاندھی جی کو مہاتما بنایا، ان کو امیر بنایا،
ان کے ماتحت میں ملک کی آزادی انہوں نے لڑی۔ لیگیوں کا یہی کہنا تھا کہ تم جن کے ماتحت میں کام کر رہے ہو وہ تو ایمان والے نہیں ہیں، لہذا ان کے ماتحت میں کام کرنا صحیح نہیں۔ لیکن لیگی حضرات تو چلے گئے یہاں سے، جو حضرات یہاں رہ گئے وہ تو ہمارے ان اکابر کو ماننے والے تھے جو ایسے لوگوں کو سامنے آگے بڑھا کر ان کو امیر بنا کر اس ملک کو آزاد کیے جو مسلمان بھی نہیں تھے۔ تو اب ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے نعوذ باللہ کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اگر کافر کی سربراہی میں کام کیے تھے، ملک کی آزادی لڑے تھے، تو نعوذ باللہ وہ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے سرے سے یہ بات ہی غلط ہے۔ اس لیے نفس دعوت و تبلیغ یہ منصوص ہے، قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عظیم تحریک شروع کی، اس سے دنیا میں جو انقلاب پیدا ہوا اور دنیا کے کونے کونے میں ان کے کام کا جو اثر پہنچا، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ ہمارے تمام اکابر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کام کی تائید کیے تھے، کیے ہیں، کر رہے ہیں، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، نہج طریقہ کیا ہو، کن کے ساتھ رہ کر کام کریں، یہ منصوص نہیں ہے، قرآن حدیث میں اس کی تعین نہیں ہے کہ فلاں نہج ہی کو دعوت کے لیے اپناؤ۔ جو بھی نہج شریعت کے اصول کے خلاف نہیں ہے، اس نہج کے مطابق آدمی دعوت کا کام کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی کے ماتحت میں کرے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اتر نوگاؤں کے علاقے میں اور لوور آسام میں خاص طور سے اس طرح کے مسائل کو کھڑے کر کے وہ عوام جو بیچارے کلمہ نماز سے بھی واقف نہیں، جس کام کی برکت سے کتنے شرابی، کتنے جواری نمازی اور متقی پرہیزگار بن گئے اور جو ہے دیندار بن گئے، ایسے لوگوں کو دین کے کام سے دور کیا جا رہا ہے، جو کسی طرح عقل مندی کی بات نہیں۔ ہاں، یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی شخصیت پرستی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کے گمراہ کن باتوں کو بھی گمراہ نہ سمجھیں۔ اگر کوئی غلط بات کہے، چاہے کوئی بھی ہو، جو ہے ہم قرآن و حدیث کے تابع ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ترکت فیکم امرین، ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، جو آدمی زندہ ہے، چاہے وہ کتنے بڑے ولی ہوں، کتنے بڑے پیر ہوں، کتنے بڑے علامہ ہوں، وہ غلط بات ان سے صادر ہو سکتی ہے، ان پر اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی فتنے میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ان کے کسی غلط بات کی وجہ سے ان کے کام کو ہی ہم غلط کہہ دیں، یہ بے اعتدالی ہے۔ میں نے جو آپ کو شروع میں پہلی دوسری تمہید بتائی کہ اس امت کے مزاج میں اعتدال اور میانہ روی ہونی چاہیے، غلط کو غلط کہا جائے مگر غلط کو اس انداز میں غلط نہ کہا جائے کہ اس کو غلط کہنے کی وجہ سے کوئی فتنہ برپا ہو جائے۔ الفتنۃ اشد من القتل، جو ہے فتنہ یہ سب سے سنگین جرم ہے۔ چنانچہ ہمارے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی امیر المومنین بادشاہ وقت ظالم جابر فاسق ہو، لیکن وہ کوئی شریعت کے خلاف حکم نہیں دے رہا ہے، لیکن ایک آدمی صرف اس لیے بغاوت کر رہا ہے کہ یہ جو ہے فاسق ہے، یہ گنہگار ہے، یہ ظالم ہے، تو اس باغی کو سزا دی جائے گی، اسی لیے کہ حکومت تو ختم کر نہیں سکتے، لہذا بغاوت کرنے والے کی بغاوت کو برا کہا گیا کہ اگر کوئی ظالم فاسق آدمی بھی امیر بن گیا، جو ہے بادشاہ بن گیا، تو اب ایسی صورت میں جو باتیں وہ شریعت کے مطابق کہے ان باتوں کو ماننا ضروری ہے، جو باتیں ان کی شریعت کے خلاف ہو اس کو نہیں ماننا ہے۔ چنانچہ ابھی ترمذی شریف کی حدیث آئی، مروان ابن حکم جن کے متعلق بہت سے علماء نے بہت کچھ کہا،
وہ امیر بھی رہا مدینہ کا، گورنر بھی رہا، بعد میں بادشاہ بھی بنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ گئے اور عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری نے ان کا کپڑا پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ تم نے یہ کیا بدل دیا، عید کی نماز پہلے پڑھاؤ، خطبہ بعد میں جو ہے دو۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح عید کی نماز پڑھی ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھاتے تھے، خطبہ بعد میں دیتے تھے۔ تو مروان نے کہا کہ اب وہ حالات بدل گئے، ہم بعد میں خطبہ دیتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے، اس لیے ہم پہلے جو ہے خطبہ دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے تم جو بتا رہے ہو، جو جان رہے ہو، اس وقت کے حالات الگ تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروان ابن حکم سے دوستی بھی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے خطبہ کے درمیان ہی میں وہیں ٹوکا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، ہم جو جانتے ہیں اللہ کے نبی کا عمل، خلفائے راشدین کا عمل، وہ عمل صحیح ہے، تمہارا عمل غلط ہے۔ لیکن عید کی نماز پڑھے، اٹھ کر بھاگے نہیں کہ نہیں تم نے بدل دیا، پہلے خطبہ شروع کر دیا، اے لوگو چلو چلو میں الگ عید پڑھاؤں گا۔ صحابی رسول تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا مقام تھا، وہ اگر چاہتے تو دوسری طرف کھڑے ہو جاتے، ان کے ساتھ آدھے سے بلکہ زیادہ لوگ چلے جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے غلط بات پر نکیر کی، مگر خطبہ بھی سنے، عید کی نماز بھی پڑھی۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے تو ان کے غلط کو غلط بھی کہنا ہے۔ ایسی اندھی عقیدت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم شخصیت پرستی میں آ جائیں۔ ایک صاحب نے کہا کسی کے متعلق کہ چاہے وہ گمراہی کی بات کرے، مگر مجھے تو ان کی بات میں روحانیت نظر آتی ہے۔ میں نے کہا کہ دجال کے ماننے والوں کو دجال کی بات میں بھی روحانیت نظر آئے گی۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ چاہے کوئی گمراہ کن ہو اور گمراہی کی بات کرے پھر بھی آدمی اس کی تائید کرے، اور یہ بھی غلط ہے کہ ان کے خلاف ایسا مارے کا اور ایسا جو ہے محاذ قائم کر دیا جائے جس سے جو ہے دین کو نقصان ہو، دین کے کام کو نقصان ہو۔ اگر آپ کو کسی کا نہج پسند نہیں ہے تو آپ دوسرے نہج پر کام کیجیے۔ بولنا، اختلاف کرنا یہ آسان ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے ساتھ جو حضرات جڑے ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کو جس کے ماتحت میں بھی کام کریں، چاہے آپ کا انجن کوئی ہو، آپ کے اپنے اخلاص اور اپنے عمل کے مطابق آپ سے سوال ہوگا۔ آپ سے کبھی یہ سوال نہیں ہوگا کہ جو ہے کن کے ماتحت میں تھے۔ قبر میں کیا کیا سوال ہوگا، قیامت میں کیا کیا سوال ہوگا، یہ سب قرآن حدیث میں آپ سب جانتے ہیں، یہ کہیں سوال نہیں ہوگا۔ سوال اپنے بارے میں ہوگا کہ تم نے یہ کام اخلاص سے کیا یا نہیں، اور میں نے کئی مثالیں دی۔ اس لیے جن کو جس کی طرف انشراح ہو کام کو بڑھانا چاہیے، جن کو جو ہے کسی سے انشراح نہیں ہے ان کو نکلنا چاہیے کہ چلو بھائی ہمارے ساتھ تین چلہ میں، اور ہم جو ہے تم کو صحیح نہج پر دین سکھائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، مگر گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا اور ان علماء کرام پر طعن و تشنیع کرنا جو حکمت مصلحت کی وجہ سے خاموش ہیں اور وہ تائید کرتے ہیں نفس کار نبوت کام کی، تبلیغ کی، دعوت کی، کہ یہ بھی گمراہ ہیں، کیونکہ یہ حق بات کیوں نہیں بولتے ہیں۔ حالانکہ ہر حق کو بولنا ضروری بھی نہیں۔ یہ تو ضروری ہے کہ آدمی جب بولے، جو بولے وہ حق بولے، لیکن ہر حق کو بولنا ضروری نہیں، نہ ہر حق کو بولنے کا ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ حضرت علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ حق بات کو حق نیت کے ساتھ اور حق انداز میں اور موقع محل بھی حق ہو تو حق بات کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ بہت مرتبہ حق بات نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا جو کام شروع کیا اور جس کو جو ہے پورے دنیا میں پھیلایا، یہ کام قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کام میں لگنا چاہیے۔ جس سے اختلاف ہو اس کا نام ہی مت لو، اوپر جائیے، جتنا نیچے جائیں گے اتنا پریشان ہوں گے۔ جہاں سے اختلاف شروع ہے اس سے اوپر والوں کا نام لیجیے۔ جو ہے اگر مثلا آپ کو کسی کو اختلاف ہے کسی سے، تو ان سے اوپر تو کوئی ہے وہاں تو اتفاق ہے، ان سے اوپر بھی تو کوئی ہے وہاں پر بھی تو اتفاق ہے۔ تو اس لیے امت بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ مزید امت کو جو ہے انتشار میں ڈالنا، اختلاف میں ڈالنا، یہ کسی طرح کی عقل مندی اور سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اس وقت امت بے کلمہ دنیا سے جا رہی ہے۔ ایسے بھی افراد ہیں، ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پر کوئی نہیں پہنچ رہے، جن کو صحیح نہج کچھ اور سوجھ رہا ہے، ان کو ایسے علاقوں میں جا کر محنت کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جہاں پر کام ہو رہا ہے وہاں جا کر کام کو روکنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ بہت ہو چکا ہے اختلاف، اور مزید اختلاف کو ہوا ہم لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، ہوا دینے والوں کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہر آدمی سے ان کے عمل، ان کے اخلاص، ان کی نیت کے مطابق سوال ہوگا، اور انہی کے عمل، انہی کے اخلاص، انہی کی نیت کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور تمام حضرات کو جو ہے ان باتوں کو اگر یہ صحیح ہیں، حق ہیں، تو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔